को वजू करना चाहता हूँ और तैयार करने के लिए कहूँगा। अरबात मकतब सो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू وقال الله تبارك وتعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت سے آقا جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہونے اور کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا. میرے دوستوں، آج کی اس محفل کو منعقد کرنے کا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں کے سامنے عالم اسلام کے حالات کو بیان کرنا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ آج مسلمان کن مسائل کے شکار ہیں اور کن حالات سے دوچار ہیں. مسلمان بچوں پر کیا بیت رہی ہے، مسلمان ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. میرے دوستوں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکڑ چکی ہے. نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے، نہ ان کا کہیں رعب و دبدبہ. دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کا کوئی بھی قوم اور دنیا کا کوئی بھی گروہ اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی اور وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں. میرے غیور مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبہ کیوں کر ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان جن سے قیصر و قزح جیسی سپر پاور طاقتیں لڑز کی تھی، کل تک وہ مسلمان جو نیت کے 313 تھے مگر انہوں نے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو 3000 تھے مگر انہوں نے 2 لاکھ کو شکست کی تھی، کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے اور خون کے سمندر کو عبور کر جایا کرتے تھے. کیا آپ نے نہیں سنا لگاتا تھا تو جب نالا تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا تو جب نالا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. مسلمانوں، کیا تمہاری کمزوری کی وجہ افراد کی کمی ہے؟ مسلمانوں، کیا تمہاری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کمی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر افرادی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 30 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے. وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیٹرول جیسے سیال سونے کے کنویں زیادہ تر اسلامی ممالک میں ہیں. مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو اقوام عالم میں مسلمان قوم کہیں زیادہ مالدار ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور و مغلوب و مقہور کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہر جگہ کیوں مار پا رہے ہیں؟ مسلمانوں پر ہر جگہ ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ کی یہ سرزمین اپنی تمام تر وسعت و کشادگی کے باوجود ان کے لیے کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ میرے غیور مسلمان بھائیوں، اگر غور سے دیکھا جائے، ایک تحقیقی جائزہ لیا جائے کہ اقوام عالم میں جہاں مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت و رسوائی کی اصل وجہ اسلام کی پیروی سے انحراف ہے، وہیں اس کا ایک بڑا سبب آپسی اختلاف و انتشار، آپسی لڑائی جھگڑے، آپسی جنگ و جدال اور اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے. میرے دوستوں، اتحاد خدا تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے. اتحاد دنیا کی وہ عظیم طاقت ہے جس سے کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی، کوئی طاقت مقابلہ میں نہیں آ سکتی. اتحاد قوموں کے تحفظ و بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے. اتحاد قرآن کریم کی پکار ہے، اتحاد کامیابی کی دلیل ہے، اتحاد کامیابی کی دلیل ہے، اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے.
تاریخ سے آشنا حضرات جانتے ہیں کہ بغداد میں مسلمانوں کا ایک بڑا عملی مرکز رہا ہے. بڑے بڑے فقہاء اور محدث وہاں پیدا ہوئے. علم کلام، علم فقہ، علم منطق اور علم ریاضی پر اتنی کتابیں لکھی گئی کہ کتب خانے بھر گئے. لیکن جب وہاں کے مسلمان آپس میں لڑنے لگے، جب وہاں کے مسلمان آپس میں بٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تاتاری کو مسلط کر دیا. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کو یہ ذلت اور رسوائی کیوں اٹھانی پڑی؟ آپس میں ٹکرانے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے. وہاں کے کتنے مسلمانوں کے جسموں پر کھولتا ہوا تیل ڈالا گیا، کتنے مسلمانوں کے سروں میں لمبی لمبی میٹیں ٹوکی گئی جو مغز تک پہنچ جاتی تھی. اور مسلمان ماں اور بہنوں کے ساتھ وہ معاملہ اور وہ سلوک کیا گیا جس کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہیں، جس کو پڑھتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، جس کو لکھتے ہوئے قلم کانپتا ہے، اور جس کو سنتے ہوئے دل سے یہ آواز آتی ہے کیا کوئی اب موسیٰ بن نصیر اور صلاح الدین ایوبی جیسا کمانڈر دوبارہ پیدا نہیں ہوگا جو ان مظالم کا بدلہ لے سکے. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اس وقت پوری انسانیت چیخ چیخ کر پکار کر ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ بحر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، بحر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، تاج شاہی منتظر ہے اے مسلمان سر اٹھا. میرے دوستو، اگر خدا نخواستہ یہ کفار ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو. یا بلا تفریق مذہب و ملت کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس وقت پوری دنیا کے کفار اسلام کو مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا کے کفار اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں. اس کی آپ بلا تفریق مذہب و ملت کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ. انہی سے بات کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں.